السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں نرگس منصور. آپ سن رہے ہیں دل کی بات. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں، سلامت رہیں اور اللہ رب العزت کی امان میں رہیں. آمین. جی بالکل جناب، سٹریس کا ٹائم ہم سب نے، پوری قوم نے مل جل کر مزے کی میمز بنا کر گزار دیا الحمدللہ. اور بہت کوشش کی، ہمارے ساتھیوں نے ڈرونز بھی گرائے، ان کو اٹھا کے بائک پہ رکھ کے گھماتے رہے، جہازوں کو اپنی رائفلوں سے اڑانے کی کوشش کرتے رہے. تو سلیوٹ ہے جناب پاکستانی قوم کو، اس کے حوصلے کو، اس کی دلیری کو، اور پھر سلام ہے افواج پاکستان کو، اور خاص طور پر پاکستان کے شاہینوں کو، جنہوں نے آئی ایم شیور کہ اچھا خاصا سبق سکھایا اور بہت حکمت عملی کے ساتھ جو جوابی حملہ کیا انڈیا پر، وہ مدتوں یاد رکھا جائے گا. اور دعا میری یہی ہے کہ اس سے جو مودی سرکار ہے اور جو عوام ہے، خاص طور پہ وہ عوام جسے مودی نے اپنی نفرت کے ذریعے اور اپنی نفرت کی سوچ میں قید کیا ہوا ہے، اور جو ہندوتوا سوچ ہے، گریٹر انڈیا کی سوچ ہے، اور غاصبانہ قبضے کی سوچ ہے، اور کاٹ دیں گے اور مار دیں گے اور جلا دیں گے اور نشان مٹا دیں گے، یہ سوچ جو ہے بیچارے معصوم عوام کو چورن یہ بیچا جاتا ہے. اور جب الیکشن ہوتا ہے پاکستان سے نفرت کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈین عوام ابھی تک کیوں 100% کافی سمجھ چکے ہیں مودی کی پالیسی کو، لیکن 100% عوام جب سمجھ جاتی ہے کہ یہ سوائے ڈسٹریکشن کے اور نفرت کے اور کسی چیز کو پروموٹ نہیں کر رہے یہ صاحب، تو کیوں ساتھ اس کا چھوڑ نہیں دیتے، اور کیوں ووٹ دینا اس کو بند نہیں کر دیتے، اور کیوں مودی کی مکاری کو انڈین عوام جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے. اچھا، مکاری کی اگر خوبصورت مثال آپ نے دیکھنی ہے نا، بہترین، تو آپ نے مودی کی تقریر سنی ہوگی اور اس میں ایک جملہ سنا ہوگا. مطلب اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو نا کہ ٹسوے کیسے بہائے جاتے ہیں اور گرگٹ کے آنسو کس طرح کے ہوتے ہیں، اور جب ایک مکار انسان، چالاک انسان معصوم بن رہا ہوتا ہے تو وہ پھر کس طرح کے جملے بولتا ہے. بس ایک جملہ آپ ساری تقریر میں سن لیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اور وہ کیا جملہ تھا؟ اور پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا، اور پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا. کیا بات ہے مودی تمہاری مکاری کی. تو بہرحال سیز فائر کے بعد مجھے ایک تو میں اللہ رب العزت سے دعا کر رہی ہوں کہ یہ سیز فائر چلتا چلا جائے، دونوں طرف امن رہے، اور دونوں طرف عوام کے جو مسائل ہیں ہم مل کے وہ حل کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں جنگ کے سوا. تو یہ ضرور انڈیا کو سوچنا چاہیے. دہشت گردی تو ہماری طرف بھی ہوتی ہے اور ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا نے کروائی، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ کہنے کے فوراً بعد ہم نے حملہ بھی کر دیا ہو انڈیا پر، جا کر سویلینز مار دیے ہوں، ایئر بیسز اڑا دی ہوں؟ کبھی نہیں ہوا ایسا. ہم کہتے بھی ہیں، دنیا کو بتاتے بھی ہیں، اور پھر شرافت کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں. پاکستان نے کبھی ایسا نہیں کیا. لیکن پتہ نہیں ہے کوئی دنیا سے نرالے اصول ہیں مودی صاحب کے کہ وہ ہر کچھ دن بعد ایک پلوامہ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ملک میں اور ہمارے ملک میں ایک انریسٹ کی کیفیت پر کرنا چاہتے ہیں، پیدا کرنا چاہتے ہیں. اصل میں جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ اس خطے کا چوہدری ہے، اور اس لیے اپنے پڑوسیوں کو اسے ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، خوفزدہ کرنا ہے، اور اپنے جو انٹرنیشنل ایلائز ہیں، اتحادی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ دیکھو میں یہاں کا چودھری ہوں اور میں تمہارے بڑے کام آ سکتا ہوں. تو پھر اس زوم میں ایسی حرکتیں انڈیا کر جاتا ہے، اور پھر الحمدللہ اسے منہ کی کھانا پڑتی ہے. تو ہمارے عوام، ہماری قوم
सलाम और पेश करती हूँ अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने समेत। और इंडियन अवाम से मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ पहचान जाएं अपने लीडरों को, और इस सीज़ फायर के बाद दुआ करें कि ये सीज़ फायर चलता रहे, और अपना ख़्याल रखें और फेक न्यूज़ में ना आएँ, बिल्कुल साथ मत दें, अपनी फ़ौज के पीछे मत खड़े हों। जब भी ये कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करना चाहें तो उन्हें रोकें। मोदी सरकार और अवाम दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता, और आप अगर चौधरी हैं तो चौधरी का पता चल जाता है। उसकी वजह से दूसरी कौमों को, अपने पड़ोसियों को टॉर्चर करना ज़रूरी नहीं होता। चौधरी जो होता है, जैसे हमले से पहले पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था ना कि हम जवाब देंगे आपके हमले का, और आपकी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं और चैनल्स हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने हमला किया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को पता चल चुका है कि माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान कितनी मुस्तहकम पोजीशन में है, और उसके शाहीन कितने मुस्तैद, कितने स्मार्ट, कितने वेल इक्विप्ड और कितनी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुके हैं। तो ये धाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारी दुनिया पे बैठ गई है। तो बस इस मिस एडवेंचर का दोबारा ख़्याल इंडिया को नहीं आना चाहिए, और पीस रहे दोनों तरफ, वही बेहतर है। तो मोदी सरकार के नाम और अवाम के नाम बस वीडियो के आखिर में यही कहूँगी कि बहुत से काम रहते हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, बड़े मासूम बच्चे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, पड़ोसी यार जाने दो, हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, भला इकबाल और गालिब का कहाँ बंटवारा मुमकिन है कि ये सांझे असासे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, अगर नफ़रत ज़रूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, परिंदे दाना चुगते हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, चलो मिलकर लड़ें हम तुम जहालत और गुर्बत से, बहुत सपने अधूरे हैं, तुम्हारे भी हमारे भी, संभालें उनको मिलजुल कर, सिखाएं फ़न मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं, तुम्हारे भी हमारे भी। तो साथियों, इससे पहले कि मैं रो पड़ूं, ये बात समझाते समझाते मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपने प्यारे पाकिस्तान को याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए नरगिस मंसूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।